الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اس پروگرام کی 12ویں نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے نظر بد کی حقیقت اور اس کا شرعی علاج کا طریقہ نیز جائز اور ناجائز تبرک پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ فصل ومما یسترقى له العین، جن چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے ان میں سے ایک نظر بد ہے۔ عین کہتے ہیں کسی کو کسی کی نظر لگ جانا۔ ہر مسلم پر حرام ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی پر حسد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، الحدیث۔ تم ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو دیکھ کر پیٹ نہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور کسی مسلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کا سلسلہ بند رکھے، رواہ الشیخان۔ تیرے لیے مسنون ہے کہ جب تم کو کوئی چیز اچھی لگے، چاہے کوئی شخص ہو یا مال و اسباب وغیرہ ہو، تو تم پر برکت کی دعا کرنا ہے، تم کو برکت کی دعا کرنا ہے۔ اور اگر تجھے معلوم ہے کہ تیری نظر لگ جاتی ہے تو تجھ پر برکت کی دعا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن حنیف کی حدیث میں ارشاد فرمایا، علی ما یقتل احدکم اخاہ هل اذا رأیت ما یعجبک برکت، تم میں ایک آدمی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ جب اس کو کوئی چیز اچھی لگے تو کیوں نہ وہ برکت کی دعا کرے۔ اے مسلم، اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے، اور اگر کسی شخص کو اس بات کی جانکاری ہو کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے اور اس نے اپنی نظر بد سے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا علی ما یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرے یا کیوں قتل کرتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا، رواہ مسلم۔ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد ہوتی۔ جب تم سے یعنی نظر لگانے والے سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو انکار نہ کرو، اور پانی مریض کے سر کی پچھلی جانب سے اس کی پشت پر انڈیلا جائے۔ اگر کسی نے اپنی نظر بد کے ذریعے سے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اسے بھی نظر بد کے ذریعے سے قتل کر دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، سورہ نحل آیت نمبر 126۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو۔ دنیا میں نظر بد وغیرہ کی وجہ سے جو بھی حادثے پیش آتے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے مطابق ہی پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور یقین رکھو کہ جو تجھ کو پہنچ گئی وہ تجھ سے ہٹ نہ سکتی تھی۔ علاج الاصابۃ بالعین، نظر بد لگ جانے پر اس کا علاج کا طریقہ۔ ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کے ذریعے نظر بد کا علاج کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رقیۃ الا من عین او حما، بد نظر اور زہریلے جانور کے ڈسنے سے جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، بد نظر لگنے والا کا علاج نظر لگانے والے کے غسل کے پانی سے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت فرمایا جب سہل بن حنیف کو اس کی نظر لگ گئی تھی کہ تم سہل کے لیے غسل کرو، چنانچہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ کہنیوں تک، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے کنارے دھویا، اور پھر اس پانی کو سہل کے سر کی پچھلی جانب سے اس پر گرایا گیا
تو فوراً ہی سہل ٹھیک ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح سے نظر بد کا علاج دوائی کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سچ مچ جھاڑ پھونک ایک سبب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بزبان ابراہیم علیہ السلام فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر نظر بد لگانے والے کا پتہ چل جائے تو اس سے اس شخص کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا جائے جس سے اس کی نظر لگی ہے، اور اگر پتہ نہ چلے تو بد نظر ہٹانے کے لیے جھاڑ پھونک کیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترق من العین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا گیا کہ بد نظر دور کرنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا جائے۔ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی سواری، اپنا گھر، اپنی گاڑی وغیرہ کا بھی جھاڑ پھونک کرے، کیونکہ یہ سب کو نظر بد لگتی ہے۔ مما ہوا من الشرک التبرک بالاشجار والاحجار ونحوہما، درختوں اور پتھروں وغیرہ کے ذریعے تبرک حاصل کرنا بھی شرکیات میں سے ہے۔ تبرک کا معنی، تبرک حاصل کرنا یعنی چیز اور یعنی خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کے ہمیشہ رہنے کی تمنا اور خواہش رکھنا۔ قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہے کہ برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق میں سے کوئی کسی کو برکت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے برکت والی بنا دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا تھا اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے برکت نازل فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کی ذات بابرکت ہے۔ ارشاد ربانی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ الآیہ، سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ الغرض برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں چیز میں برکت ڈالی یا میں تمہارے کام کو بابرکت بناؤں گا یا تمہارا آنا مبارک ہو۔ اس لیے لفظ برکت کا محور و منبع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اقسام البرکہ التي جعلها اللہ فی الاشیاء تنقسم الى قسمین، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں برکت رکھی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس برکت کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کی ذات میں برکت رکھی تھی، یعنی ان کے اجسام بابرکت تھے کہ ان کا کوئی امتی اگر ان کے اجسام کو ہاتھ لگا کر یا ان کا پسینہ حاصل کر کے یا ان کے بالوں سے برکت حاصل کرنا چاہتا تو یہ اس کے لیے جائز ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں میں برکت رکھی تھی۔ اسی طرح سرور کائنات محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی بے حد مبارک تھا، چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ کے پسینے، بالوں اور دیگر اشیاء سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ انبیاء اور رسول کی برکت ذاتی ہوتی تھی، اس برکت اور فضل و خیر کا ان کے جسموں سے دوسروں تک منتقل ہونا ممکن تھا، اور یہ صرف انبیاء کا خاصہ تھا۔ حدیث میں ہے اذا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ اکرام آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ دوسری قسم برکت معنوی، اس کی بھی چند صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت ہر مسلمان میں برکت ہے، اور یہ برکت اس کی ذات میں نہیں بلکہ اس کے عمل یعنی اسلام، ایمان، اللہ پر یقین اور دل میں اس کی عظمت و جلالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت ہے۔ اور یہ علم، عمل اور نیکی کی برکت دوسروں تک منتقل نہیں ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیک لوگوں سے تبرک لینے کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی میں ان کی اقتداء اور پیروی کی جائے، اور اہل علم سے تبرک لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے اور ان کے علوم و فنون سے استفادہ کیا جائے۔ ان کے جسموں کو چھو کر یا ان کے لعاب سے تبرک لینے کا نظریہ وہ اعتقاد رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس امت کے افضل ترین لوگوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنے سے بہتر صحابہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم وارضا کے ساتھ کبھی بھی اس قسم کا معاملہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو بابرکت بنایا ہے، جیسے بیت اللہ شریف
اور بیت المقدس کے آس پاس وغیرہ ان جگہوں کے بابرکت ہونے کا مفہوم یہ قطعا نہیں ہے کہ وہاں کی سرزمین یا دیواروں کو چھویا جائے، کیونکہ یہ برکت ان کے ساتھ اس طرح لازم ہے کہ کسی چیز میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ کسی جگہ کی بابرکت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کا دلی تعلق اس جگہ کے ساتھ ہو، جیسے بیت اللہ الحرام ہے کہ اس کا قصد و ارادہ کرنے والا، وہاں جا کر اس کا طواف کرنے والا اور عبادت بجا لانے والا بہت ہی خیر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ حتیٰ کہ حجر اسود بھی ایک بابرکت پتھر ہے، لیکن اس کی برکت بھی عبادت ہی کی بنا پر ہے، یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے بطور عبادت اسے چھوئے گا اور بوسہ دے گا، وہ اس اتباع کی برکت بھی پالے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان، یعنی کسی میں نفع منتقل کر سکتا ہے، نہ کوئی ضرر دفع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رہے اوقات تو کسی وقت جیسے ماہ رمضان یا اس کے علاوہ فضیلت کے حامل دیگر ایام کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عبادت بجا لانا اور بھلائی کا قصد کرنا جس قدر زیادتی اجر و ثواب کا باعث ہے، ان کے علاوہ دوسرے ایام میں اس قدر اجر و ثواب نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض درخت کو بھی بابرکت پیدا کیا ہے، جیسے کھجور کا درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر لما برکتہ کبرکت المسلم، بے شک بعض درخت مسلم کی طرح بابرکت ہے، رواہ البخاری۔ درخت کی برکت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کے پھلوں، اس کی ٹہنیوں، اس کے تنوں وغیرہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ اقسام التبرک، تبرک کی قسمیں۔ پہلی قسم اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے تبرک حاصل کرنا، جیسے کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ دوسری قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں اور وضو کے پانی کے ذریعے سے تبرک حاصل کرنا، تو یہ جائز ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے بالوں کے ذریعے تبرک حاصل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہو۔ تیسری چیز یا تیسری قسم، کسی درخت، پتھر، قبر یا کسی قطع زمین کو متبرک سمجھنا، اس وقت شرک اکبر بن جاتا ہے جب کوئی آدمی ان کی برکت کے حصول کی امید میں یہ اعتقاد رکھے کہ اس درخت یا پتھر یا قبر وغیرہ کو جب وہ چھوئے گا، اس کے خاک میں لت پت ہوگا یا اس کے ساتھ چمٹے گا تو یہ اس کے لیے اللہ کے تقرب کا واسطہ اور ذریعہ ہوگا، اور جب اس کے بارے میں یہ اعتقاد قائم کر لیا کہ اللہ کے قرب کے حصول کا وسیلہ اور واسطہ ہے تو یہ غیر اللہ کو معبود بنا لینے کے مترادف ہوگا، جو کہ شرک اکبر ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کی طرف جا رہے تھے، ابھی ہم نئے مسلمان ہوئے تھے، راستہ میں مشرکین کی ایک بیری تھی، وہ عظمت و برکت کے خیال سے اس کے پاس آ کر ٹھہرتے اور برکت کے لیے اپنے ہتھیاروں کو بھی اس پر لٹکایا کرتے تھے۔ اس کا نام ذات انوات تھا۔ چلتے چلتے اس کے پاس آ کر ایک بیری کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مشرکین کا ذات انوات ہے آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر انہا السنن قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا لترکبن سنن من کان قبلکم۔ اللہ اکبر، یہی تو گمراہی اور سابقہ قوموں کے راستے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے تو وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، ان بت پرستوں کے معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، مسند احمد میں ہے اور طبرانی کے اندر موجود ہے۔ درختوں، پتھروں اور قبروں وغیرہ کے ذریعے تبرک حاصل کرنا، اس عقیدہ کے ساتھ کہ یہ سب برکت کے حصول کا سبب ہے، اور یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ سب اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور یہ سب اللہ کے سوا نفع و نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ لہذا ہمیں اس قسم کی تبرک حاصل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ما یشرع للمسلم فعلہ لتحصیل البرکہ،
مسلمان کے لیے جس طرح سے برکت حاصل کرنا جائز ہے وہ اس طرح ہے کہ بندہ جب کسی مبارک جگہ میں مبارک زمین پر مقیم ہو یا اس کی طرف سفر کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگائے، اس لیے کہ ان جگہوں میں، ان مقدس مقامات میں نیکیوں کی تعداد اور اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا کوئی بندہ مکہ میں مقیم ہے یا مکہ کی طرف سفر کر کے گیا ہے تو اس کے لیے مشروع ہے وہ کثرت سے حج کرے، عمرہ ادا کرے اور نفل عبادت کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ۔ مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا دیگر مسجدوں کے بنسبت 1,00,000 نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ مدینے میں مقیم ہے یا سفر کر کے گیا ہے تو اس کے لیے بھی مشروع ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کی عبادت کرے اور نوافل کی بھی پابندی کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں ایک نماز چاہے وہ فرض ہو نفل ہو، ایک نماز دیگر مسجدوں کے بنسبت 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے سوائے مسجد حرم کے۔ اسی طرح سے مسلمان کے لیے جائز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں برکت کا ذکر کیا ہے ان میں برکت کا مطالبہ کرے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، پلیٹ میں کھانا کھائے تو وہ ایک طرف سے کھائے، اس لیے کہ برکت بیچ میں نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کُلُوا فِي الْقَصْعَةِ مِن جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِن وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِلُ فِي وَسَطِهَا، جب تم پلیٹ میں کھانا کھاؤ تو ایک طرف سے کھاؤ، اس لیے کہ برکت بیچ میں نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے غیر مشروع چیزیں جن کے ذریعے سے تبرک لوگ حاصل کرتے ہیں، جیسے پیڑ پودے ہیں، پتھر ہیں یا قبر ہے، اگر وہ شرک اکبر ہے تو یہ توحید کے منافی ہے، اور اگر کسی نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا تو وہ اسلام سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے درختوں وغیرہ کے ذریعے سے اگر کوئی شرک کرتا، تبرک حاصل کرتا ہے تو وہ اگر شرک اصغر ہوتا ہے تو مرتد تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا توحید کمزور ہو جاتا ہے، توحید پر اس کا اثر پڑتا ہے اور وہ گنہگار ہوتا ہے، اور یہ گناہ کبائر میں سے ایک گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کے تبرک حاصل کرنے سے گریز کریں، انہی چیزوں سے تبرک حاصل کریں جو مشروع ہے، جیسے انبیاء کرام کے آثار قدیمہ اگر موجود ہے اور تاریخ سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو ہم ان چیزوں سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وغیرہ ہیں، اگر یہ ثابت ہے تو اس سے ہم تبرک حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کسی شخص کے ذریعے سے اس دور کا کسی بھی، چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، اس کی ذات سے ہم تبرک حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ناجائز تبرک حاصل کرنے سے بچائے اور ہمیں ہمیشہ دین پر قائم و دائم رکھے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔